صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. مدینہ طیبہ میں پہلے سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی. چند افراد ہی نے ان کو دیکھا تھا، باقی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا. جب وہاں پہنچے اس کے بعد آپ نے عید کے دن قربانی کرنے کا سلسلہ جاری فرمایا. وہاں کے لوگ سال میں 2 دن خوشی کے رکھتے تھے، اس میں کچھ کھیل تماشا بھی ہوتا تھا. آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، یہ کھیل اور تماشا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا حضرت زمانے جاہلیت میں ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے تھے، خوشی مناتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں دوسرے 2 دن تم کو عنایت فرمائے ہیں، وہ تمہاری خوشی کے 2 دن ہیں. وہ خوشی کے 2 دن کیا کیا ہیں؟ ایک ہے عید الفطر جو رمضان مبارک کے بعد آتی ہے، ایک ہے عید الاضحیٰ جس کو بقرہ عید بھی کہتے ہیں. آج وہی دن ہے 10 ذی الحجہ. اسلام ایک فطری مذہب ہے، اس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے. دنیا میں انسان کو کبھی خوشی کبھی غمی پیش آتی ہے. شریعت نے ہمیں خوشی میں بھی حدود کے اندر رہنے کی تلقین فرمائی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی خوشی میں نعوذ باللہ اپنے مولا کو بھول جائے، ایسی حرکتیں کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اس لیے جو لوگ خوشی میں حد سے نکل جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سے خوش نہیں ہوتے. جیسے شادی بیاہ ہوتی ہے اس میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. ایسے غم کے موقع پر بھی، غم کے موقع پر آدمی کو غم ہوتا ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم تمہاری جدائی کے ہمیں بہت غم ہے اور افسوس ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہر موقع پر صبر کرنے کی تلقین فرماتے ہیں کہ صبر کرو اس میں اجر ملے گا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چشمہ مبارک سے آنسو بہہ رہے ہیں. گویا کہ
دیکھنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صبر کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ خود صبر ہے. اب دیکھیے چشمہ مبارک سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں اور زبان مبارک سے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں بہت صدمہ ہے، بد غم ہے. یہ ایک پہلو ہے. دوسرا یہ ہے آپ نے فرمایا کہ جو آدمی مصیبت کے وقت اپنے چہرے کو پیٹے، بال نوچے، کپڑوں کو پھاڑے، وہ میرا امتی نہیں. من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعوى دعوى الجاہلیہ فلیس منا. گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ آنسو بہانا اور صدمے کا اظہار کرنا یہ فطرت ہے، لیکن کپڑے پھاڑنا اور اپنے ماتھے کو پیٹنا، چہرے کو پیٹنا اور بال نوچنا یہ فطرت کے خلاف ہے. ایسے ہی خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو استعمال کرنا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، اس طرح سے مبارکباد پیش کرنا، یہ دوسری چیزیں ہیں. یا خوشی کے موقع پر کچھ تحفے دینا، ہدایہ دینا، تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں خوشی کے اندر ہیں. لیکن آتش بازی کر لینا اور بنگولے استعمال کر لینا، یہ ساری چیزیں یہ اسلامی نقطہ نظر سے گویا کہ حدود سے متجاوز چیزیں ہیں. اس لیے آپ نے ہمیں ہر چیز کے اندر جو ہے فطرت کی تعلیم دی ہے. اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے حج، اور حج کے لیے جگہ متعین ہے، وہ ہے مکہ المکرمہ. عرفات کا میدان ہے، اس میں حاجیوں کو جانا پڑتا ہے. اگر کوئی نہیں جائے گا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. جانا ہے. اگر کوئی بے ہوش ہوگا تب بھی اس کو لیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ جو حجاج بیمار ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں ہوتے ہیں، تو ایمبولنس میں ان کو لایا جاتا ہے عرفات کے میدان میں، تھوڑی دیر رکھ کر ان کو واپس لیا جاتا ہے. کچھ تو اس میں ایسے ہوتے ہیں جو ہوش میں ہوتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو عرفات کے میدان میں لایا گیا ہے، آپ عرفات پہنچ گئے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے ہوش ہوتے ہیں، ان کو بھی لایا جاتا ہے عرفات کے میدان میں، پھر واپس ان کو لیا جاتا ہے اسپتال. سوال پھر ان کو لایا کیوں جب وہ ہوش میں ہی نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر حاجی کو، چاہے وہ بیداری کی حالت میں ہو یا بے ہوش ہو، عرفات کے میدان میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو آنا یہ فرض ہے. نہیں لایا جائے گا، اس کو نہیں آئے گا کوئی، تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. تو یہ ہے عرفات اور اس کا وقوف. اس کے بعد جب 10 ذی الحجہ ہے اس میں قربانی کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی، صحابہ کرام نے قربانیاں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جو حج ہے اور حج کے یہ کچھ ارکان ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کے انوارات و برکات پورے عالم میں پھیل جائیں، ہر مسلمان اس میں کسی نہ کسی اعتبار سے شریک ہو جائے. تو شریعت نے ہمارے اوپر قربانی لازم کر دی. حاجی قربانی کر لیتا ہے. فرمایا کہ دنیا کا ہر مسلمان جہاں رہ رہا ہو وہ ان دنوں میں قربانی کر لے. اور چونکہ منا میں جانا ہوتا ہے، مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے، منا میں کئی راتوں کا قیام ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے صبح کی نماز کی اور 10 راتوں کی. پھر ان 10 راتوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تفسیر میں وہ روایتیں منقول ہیں کہ جو آدمی ان 10 راتوں میں کہیں بھی جاگے تو اس کو ہر شب کے بدلے میں شب قدر کا ثواب ملے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا جس آدمی کو ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے، قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو ذی الحجہ کا جب چاند نظر آئے اس کے بعد وہ اپنے ناخن نہ کاٹے، اپنے بدن کے بال کو دور نہ کرے، بدن کے بال نہ کاٹے، نہ صاف کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے. جب حاجی احرام باندھتا ہے تو وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، تو بدن کے بال دور نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ لوگ حاجی نہیں ہے، حالت احرام میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی اعتبار سے ان کو مشابہت ہونی چاہیے حجاج کے ساتھ، لہذا یہ حکم دے دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ ناخن نہ اتاریں. اب دیکھیے راتوں کا تذکرہ بھی آ گیا.
بال نہ بنانے کا تذکرہ بھی آ گیا، عرفے کے دن جو فضیلت ہے اس کا تذکرہ بھی آ گیا، پھر جب 10 ذی الحجہ آ گیا اس میں باقاعدہ پر میں قربانی کر لو، جیسے حاجی مینا کے میدان میں قربانی کر لیتا ہے ایسے ہر شخص جو ہے اپنے اپنے بستی میں اپنے اپنے گھر کے آنگن میں وہاں قربانی کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں عید کی نماز پڑھتے تھے اور کبھی کبھی عیدگاہ میں ہی قربانی کرتے تھے۔ غربت کا زمانہ تھا، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ جلدی سے جلدی قربانی ہو جائے اور غربا کے اندر گوشت تقسیم ہو جائے، اور چونکہ آپ فجر کے فوراً ہی جب اشراق کا وقت ہوتا ہے اسی وقت آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ آپ عیدگاہ میں نماز ادا فرماتے تھے۔ عیدگاہ مسجد نبی سے بالکل قریب ہے، جو حضرات گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہوگا، اللہ ہم کو بھی دکھائے اپنے فضل و کرم سے، وہ مسجد علی وہاں ہے، مسجد ابوبکر ہے اور مسجد عمر ہے، وہ قریب قریب مسجدیں، وہی عیدگاہ تھا۔ تو آپ وہاں سے آ کر یا تو وہیں قربانی کرتے تھے، کبھی آپ اپنے دولت خانے میں صحن میں قربانی کرتے تھے، پھر جلدی سے گوشت کچھ تیار کر کے اس کو تناول فرماتے تھے۔ تو کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جب چھوٹی عید ہوتی ہے عید الفطر، اس میں سنت یہ ہے کہ پہلے کچھ کھائے میٹھی چیز پھر عیدگاہ میں آئے، کیوں؟ تاکہ عملی اعتبار سے معلوم ہو جائے کہ رمضان کے روزے ختم ہو گئے، اسی لیے تو یہ شخص کھا رہا ہے۔ تو آپ چند کھجورے اس وقت تناول فرماتے تھے۔ بقرعید کے موقع پر آپ پہلے قربانی کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے تشریف لاتے تھے تو قربانی تو مسئلہ یہی ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ کھا لے، لیکن افراط و تفریط ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہاں کشمیر میں یہ مزاج ہے، جسے اس کو قربانی کرنی ہو وہ روزہ رکھتا ہے آج کے دن، حالانکہ روزے کی نیت ہی حرام ہے۔ 5 دن ہیں سال میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، نیت بھی نہیں کر سکتا۔ اس میں تو ایک ہے عید الفطر، اور اس کے بعد یہ 4 دن ہیں 10، 11، 12 اور 13۔ جو حضرات ہر مہینے ایام بیز رکھتے ہیں، ایام بیز کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 مسلسل ان 3 دنوں میں روزہ رکھتے ہیں، ان کی عادت ہے، ان کو بھی حکم یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 13 تاریخ کو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک مہمان آیا ایک مرتبہ، تو یہی 13ویں ذی الحجہ تھی، تو میں نے اس سے کہا کہ چائے پی لو، انہوں نے انکار کیا۔ میرا قریبی دوست تھا، میں نے تھوڑا اصرار کیا، میں نے کہا پی لو، 1 کپ تو پی لو، کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے کہا میرا روزہ ہے میں نے کہا آج تو 13 ذی الحجہ ہے، آج تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ انہوں نے کہا میری عادت ہے، میں 13، 14، 15 روزہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا آج تو حرام ہے روزہ رکھنا۔ انہوں نے کہا پھر دے دے چائے۔ کیا؟ تو چائے پی لی، وہ مسئلہ معلوم نہیں تھا تو فوراً اس پر عمل کر لیا۔ ایسے بہت سارے لوگ اگر ان کو پیاس لگتی ہے تو پانی نہیں پیتے، کیوں؟ جناب میرا تو روزہ ہے۔ آپ روزہ کب توڑیں گے؟ 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے؟ ظاہر سی بات ہے جو روزہ 1 بجے توڑ دیا جائے وہ روزہ کیسے ہوگا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اس علاقے کی تو زیادہ خبر نہیں ہے اس سلسلے میں۔ اپنے یہاں تو یہ ہے کہ باقاعدہ لوگ سحری کھاتے ہیں، آج سحری کھائے، اب کہیں میرا روزہ ہے۔ آپ تم روزہ توڑو گے کب؟ بھائی جب تیار ہو جائے سرون، اس کو سرون کہتے ہیں، کلیجی، جب وہ کر لیں گے۔ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کی شرح میں لکھا ہے، کہا کہ باقاعدہ کھانا نہ کھائے، کیا؟ تاکہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ تو بھوک جب ہوگی تو اچھی سر کھا لے گا، خوب کھا لے گا۔ تو کہا کہ چائے پینا ممنوع نہیں، پانی پینا ممنوع نہیں۔ میری عادت ہے، میں پانی پیتا بھی ہوں، ویسے تو اگر مجھے اس وقت ضرورت نہیں لیکن پھر بھی پی لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پانی پینا بھی حرام ہے۔ جب تک قربانی کا گوشت تیار نہ ہو جائے، اور اہل عرب ان کو مہارت تھی، وہ 10-15 منٹ میں فوراً گوشت تیار کرتے تھے، بھونتے تھے۔ یہاں تو 3 بج جائیں گے، 2:30 بج جائیں گے، اور 2:30 بجے تک انتظار میں رہا، بھائی مجھے تو بھوک لگ گئی ہے، کرنا کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا چائے بھی پی سکتا ہے، پان بھی کھا سکتا ہے۔ تو پان تو حضرت نے اپنے اعتبار سے فرمایا، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ پان استعمال خوب کرتے ہیں، یہاں تو وہ مصیبت نہیں ہے، وہ پان کی مصیبت، بہرحال وہ بھی ایک مصیبت ہی ہے، ہر وقت جو ہے وہ چبائے رہتا ہے، ایک عادت پڑ جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ بھائی مسجد ہے یا مدرسہ ہے یا کیا ہے تو وہ جو پیک جو ہے پھینکتے رہتے ہیں، بہرحال تو ضمن آ گیا۔ اس لیے آج روزے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں جب کھانا ہو تو قربانی کا گوشت اگر وقت پر تیار ہے تو اس میں کھا لے۔ بہرحال یہ قربانی کیا چیز ہے؟
عبادت تو ہے ہی، اس میں کیا شک شبہ نہیں ہے، خوشی کا دن بھی ہے، خوشی تو ہے ہی آج، لیکن شریعت نے ہماری خوشی کو عبادت بنایا ہے۔ الحمدللہ۔ چھوٹی عید ہے، عید الفطر ہے، ٹھیک ہے، خوشی ہے۔ کس چیز کی خوشی ہے؟ خوشی اس چیز کی ہے کہ رمضان کے روزے پورے ہو گئے، جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا ہو گیا، روزے رکھے، تراویح پڑھ لی، نماز پڑھ لی اور تلاوت کی اور ذکر و اذکار کیا، دعائیں مانگی، اللہ کا ایک حکم پورا ہوا، کیونکہ مسلسل 30 دن 1 مہینے روزے رکھنے تھے۔ اس خوشی میں چلو اب عیدگاہ، لیکن وہاں کرنا کیا ہے؟ نعوذ باللہ میں کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہاں، خوشی کا مطلب صرف کھیل تماشا نہیں ہے۔ فرمایا کہ چلو شکرانے کی نماز پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ چلو تو شکرانے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آج عید ہے، ابھی یہ جو راتیں گزر گئی اس میں الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاگتے رہتے تھے۔ میں نے کل ایک کو فون کیا، آج عشاء کے بعد رات کے شاید 11:30 یا 12 پہنچے تھے، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کتنے بجے سو جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آج تو جاگنے کی رات ہے، آج تو۔ میں نے کہا ماشاء اللہ کا عیدین کی رات میں جاگنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیے عیدین کی رات میں جاگنے کا حکم ہے۔ ابھی یہ جو 10 راتیں گزر گئی اس میں بہت سارے لوگ، کوئی 12 بجے تک، کوئی 1 بجے تک جاگتا رہتا تھا، کوئی 3 بجے اٹھ جاتا تھا، کوئی 2:30 بجے اٹھ جاتا تھا۔ اسی طرح سے بعض حضرات نے مسلسل 9 دن تک روزے رکھے، بالکل۔ کئی حضرات کہتے تھے کہ میرا روزہ ہے، اب دیکھیے روزہ بھی رکھ لیا، کچھ رات میں جو ہے وہ شب بیداری بھی کی، اب آج کا دن ہے تو آج خوشی کا دن ہے، تو یہ خوشی کیا کرنا ہے؟ اس کا اظہار کرنا ہے۔ ایک تو قربانی کریں گے، کیا وہ تو مالی عبادت ہے، اور ایک تو نماز پڑھ لیں گے، عید کی نماز، اور یہ بدنی عبادت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے ہماری خوشی کے موقعوں پر کو بھی عبادت بنایا ہے، اور مسلمان کا مزاج ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے بزرگوں نے کہ لوگ نیتیں نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو مشائخ نے لکھا ہے جس شخص کا مزاج دینی بن جائے، کیا ہر کام میں اللہ کی رضا، تو اس کے دنیائی کام بھی دینی بن جاتے ہیں، یعنی اس کا کھانا پینا بھی دین بن جاتا ہے، اس میں ثواب لکھو، وہ سوئے گا تو اس پر بھی ثواب لکھو۔ تو اس طرح سے فرمایا، اور فرمایا جس کا مزاج دینی نہیں ہے تو، اور اس کی اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بھی نہیں ہے، تو اس کے نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کے دینی امور بھی دنیائی کام بن جاتے ہیں، کوئی ثواب نہیں اس پر۔ اس لیے بہرحال آج قربانی ہے۔ یہ قربانی کہاں سے آئی ہے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے قربانی کا تذکرہ آ رہا ہے کتابوں میں، خود قرآن پاک میں قربان کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک قرب ہے، اس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ قربانی مختلف چیزوں کی ہوتی ہے، وقت کی قربانی، جذبات کی قربانی، مال کی قربانی، یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کی خاص نسبت کیوں ہے؟ ورنہ اس سے پہلے بھی تو قربانی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مشائخ میں کوئی بہت بڑا شیخ گزرا ہو تو سارا سلسلہ انہی کی طرف منسوب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، حالانکہ اس سے پہلے بھی تو مشائخ تھے، لیکن چونکہ ایک نمایاں حیثیت سے تھے اس سے پورے سلسلے کا نام رکھ دیا نقشبندیہ، ورنہ تو صدیقیہ ہے، ورنہ تو ایسے سلسلہ قادریہ ہے، وہ تو سلسلہ قادریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، سارے سلسلے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن حضرت اس کو قادریہ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ درمیان میں ایک ایسی شخصیت آئی ہے جو بہت ہی نمایاں ہے سورج کی طرح، اس لیے پورے سلسلے کی اس کی طرف نسبت کر دی گئی۔ یہی حال دوسرے سلسلوں کا ہے، چشتیہ سلسلے میں بھی، ورنہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، کیا اس سے پہلے سلسلہ نہیں تھا؟ وہ تو سلسلے کے ایک فرد ہیں، سلسلہ تو اس سے پہلے بھی ہے، لیکن چونکہ ایک نمایاں حیثیت ان کی ہے اس لیے پورے سلسلے کو نسبت کر دی کس کی طرف؟ یہ چشتی سلسلہ ہے، سہروردی سلسلہ ہے، ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال تو قربانی یاد کریں ابراہیم علیہ السلام کی، کیا اس سے پہلے قربانیاں نہیں کرتے تھے؟ انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، سوال پھر منسوب کیوں کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف؟ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ ایک خاص حیثیت ان کی ہے، ایک نمایاں حیثیت ان کی، اس لیے قربانی کو نسبت کر دی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یہ ان کی یادگار ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں کعبۃ اللہ کو کس نے بنایا؟ جواب آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو کعبہ تھا، اس سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے کیا وہ کعبہ کو نہیں دیکھ؟ کعبہ تو زمانے میں بھی تھا،
بلکہ کتابوں میں لکھا ہے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، ابھی وہ یہاں نہیں تشریف لائے تھے، بھی جنت میں ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کعبہ بنوایا. اس لیے سب سے پہلی عمارت جو اس کائنات میں بنی وہ تو کعبہ ہے. اس کے بعد آدم علیہ السلام نے خود اس کی تعمیر کر لی. پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف کیوں اس کی نسبت کی جاتی ہے؟ محض اس وجہ سے کہ طوفان نوح میں وہ شہید ہو چکا تھا، از سر نو انہوں نے تعمیر کر دی. تو یہی سوال پوچھا تھا صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ قربانی کر دیں، قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے والد گرامی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا ایک طریقہ ہے. تو اس میں والد گرامی بھی کہا، ابیکم تمہارا باپ ہے. سوال ہے کہ سارے کے باپ تو نہیں ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی دو وضاحت کی ہیں فقہاء علماء کرام نے. ایک تو یہ کہ قریش خود ان کے ذریت ہیں، قریش تو بنو اسماعیل ہیں، تو سارے کے سارے ذریت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی. اس سے پر تمہارا باپ تو باپ تو ہے، انہیں انہی کی ذریت سے تم آپ ہو. تو سوال یہ کہ اس میں تو اور بھی لوگ تھے جو ان کی ذریت سے نہیں تھے، جیسے انصار اور بہت سارے. کہتے ہیں کہ وہ بعض لوگوں کے تو نسبی باپ تھے، بعض لوگوں کے تو روحانی باپ تھے. ہم بھی صبح صبح پڑھتے ہیں اسبانا علی فطرت الاسلام و کلمت الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم، کہ میں نے صبح کی ہے اپنے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. تو ہم تو خود ان کو اب کہتے ہیں روزانہ صبح صبح. تو فرمایا یہ تمہارے باپ کی یادگار ہے، یہ تمہارے باپ کی. ایک تو ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ایک یادگار ہوتی ہے. اب طواف کر لیتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، صفا مروہ میں درمیان میں دوڑ لگاتے ہیں میلین اخذرین کے درمیان. سوال ہے کہ ٹھیک ہے دوڑتا ہے، لیکن یہ کس چیز کی یادگار ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ اس جگہ پر دوڑی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوڑ مجھے اتنی پسند ہے کہ قیامت تک کہیں گے دوڑو. ہمارے مفتی سید صاحب جو پڑھاتے تھے فرماتے تھے اصل میں دوڑنا تھا عورتوں کو، کن کو؟ اس لیے کہتے تھے حاجرہ دوڑی ہے نا، حکم لگائے مردوں کو. پھر خود بھی جواب بھی دیتے تھے، کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ نے دوڑا کہ قیامت تک کی جتنی عورتیں آئیں گی ان کے بدلے میں دوڑ چکی ہوں، مردوں کو باقی ہے. تو یہ یادگاریں بھی ہوتی ہیں. اور قرآن پاک نے خود فرمایا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے چلے گئے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، فرمایا کہ لوگوں میں جا رہا ہوں، میں اپنی قوم کو چھوڑ کر میں چلا جاؤں گا کہاں جہاں اللہ کی مرضی ہے، مجھے اللہ راستہ دکھائے گا. انی ذاہب الی ربی سیہدین. پھر چونکہ لاولد تھے، کوئی اولاد نہیں تھی، اسے دعا مانگے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے کوئی صالح اولاد دے دیجیے جو یہ کام میرا آگے بڑھائے. اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اس کو بشارت دے دی آپ کو ایک ایسا لڑکا ملے گا جو حلیم ہوگا، کیا جو بہت نرم مزاج ہوگا. جس کو حلیم نام ہی رکھ دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی حلیمی کا کیا کہنا. شہد میٹھا ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسی لیے شہد ہو تو میٹھا ہوتا ہے نا. تو جس کو حلیم، جس کا لقب ہو، کتنا حلیم ہوگا. فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قرآن پاک نے فرمایا جب وہ غلام، جب وہ لڑکا تھوڑا بڑا ہو گیا، کتنا بڑا کہ وہ چلتا پھرتا تھا، کچھ کام کاج بھی کرتا تھا چھوٹے چھوٹے اپنے والد گرامی کے ساتھ. اس وقت وہ واقعہ پیش آیا. مختصر عرض ہے، یہ تو مشہور واقعہ ہے، اس کی تفصیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو انہیں وہی دیکھا خواب میں کہ اپنے صاحبزادے جو اکلوتا ہے، اور اس وقت تقریباً 90 سے زیادہ عمر ہو چکی ہے، اس لیے کہ 86 برس میں تو وہ پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد چند سال ہوئے تبھی تو کہا بلما بالغ ماہ السعی. ہم نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو قربان کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے؟ کیونکہ معاملہ صرف میرا نہیں ہے، معاملہ تو آپ کا بھی ہے. میں تو مانوں گا اللہ کی بات، لیکن معاملہ آپ کا ہے. کیونکہ وہ حلیم بھی تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میرے والد صاحب تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں. تو انہیں کیا جواب دے دیا تھا یہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انہوں نے کہا والد گرامی ابا جان مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا مجھ سے پوچھنے کی؟ جو حکم آپ کو ملا آپ کر لیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے. کہنا تو یہ آسان ہے، لیکن ذرا دیکھو
کوئی آدمی جو ہے 90 سال کی عمر کا ہوگا، اس سے متجاوز ایک ہی بیٹا اس کا ہوگا، اور بیٹا، اور وہ بھی خوبصورت، اور کیا کیا، اس سے کہا جائے کہ اس کو قربان کرو، حقیقتاً قربان کرنا ہے تو کیا گزرے گی اس پر؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے بندگی تو سب ٹھیک ہے، لیکن اتنی قربانی مجھ سے مانگی جا رہی ہے۔ اور کوئی حکم بھی نہیں تھا ایسے ہی صریح کہ جبریل علیہ السلام آئے ہوں۔ خواب کیا، اس میں راز یہی تھا، اگر ظاہری حکم دیتے تو کرنا پڑتا، نہ خواب دکھائیں گے ان کو، خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے نا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں تیار ہو گئے اس کے لیے، اور انہوں نے اپنے صاحبزادے کو لٹایا، کتنا بڑا ہوگا اندازہ لگاؤ، کتنا خوبصورت ہوگا، تو کیسے، یعنی پیشانی کے بل، کیا جی، یا ایسے کروٹ پر، اور شروع کر دیا ان کو ذبح کرنا، تو پھر جو وہ تو ذبح ہوئے نہیں، یہ فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ بس آواز آ گئی، ابراہیم بس کرو، آپ نے تو خواب پورا کر دیا، آپ نے خواب، کتابوں میں لکھا خواب میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ذبح کر لیا، ذبح کی تیاری ہو رہی ہے، ذبح کی، تو جتنا خواب دیکھا تو اتنا تو پورا ہو گیا۔ اس لیے فرمایا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کا ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، آپ کو ہم بلندی عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے میں ان کو ایک عظیم قربانی پیش کر لی۔ تو جبریل علیہ السلام بھیڑ لے کر آئے تھے، مینڈا لے کر آئے تھے، کہ اس کو کر لے، اس کے بدلے میں ذبح۔ تو یہ دیکھ لیے گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب بتایا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اب ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے بدلے میں کس کو ذبح کریں آپ، یہ بھیڑ ہے اس کے بدلے میں، تو یہ بدلے میں ہے، فدیناہ کہا۔ آگے ہے وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے اس عمل کو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک یادگار کے طور پر چھوڑا ہے۔ اور پھر فرمایا سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، اسی لیے جب بھی ان کا نام مبارک لیا جاتا ہے علیہ السلام کہا جاتا ہے نا، چونکہ اللہ نے ان کو سلام فرمایا ہے، اس لیے جو بھی شخص ان کا نام مبارک لے گا اس پر ضروری ہے کہ وہ کیا کہے، ابراہیم علیہ السلام۔ فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ہر نیک کام کرنے والے کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یہ فرمایا۔ تو مستقل حکم اللہ کے نبی کی فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اور حدیث پاک میں پڑھ لی، اس کا ترجمہ کریں گے کیا، من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو آدمی مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، قربانی اس پر واجب ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا ہے بخل کی وجہ سے، تو اس سے ایک پیغام اس تک پہنچا دو۔ پیغام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، کیا، فلا یقربن مصلانا، عید کے دن جب لوگ آئیں گے عید کی نماز کے لیے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عیدگاہ کے قریب نہ آئیں، عیدگاہ کے قریب تو جائے گا کہاں؟ اللہ تبارک تعالی ہماری عید کی نماز کو قبول فرمائے اپنے فضل و کرم سے، چونکہ عید کی نماز جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، اس لیے آدمی طریقہ بھول جاتا ہے، لیکن بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام جب وہ کر لے گا تکبیر تحریمہ جب کرے، اللہ اکبر کرے گا، تو اس کے بعد